تو میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہو چکا ہے. کتنے ٹارگٹس ہم نے سیٹ کیے تھے, ان ٹارگٹس میں سے ہم نے کیا کیا اچیو کیا, کیا کیا چیلنجز ہمیں پیش آئے, کیا کیا چیلنجز ہمیں پیش آ رہے ہیں, اور ان کا ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ بھی ضرور ادا کروں گی کہ آپ کے ذریعے آپ نے ایک برج کا کردار ہمیشہ سے ادا کیا, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے کہتی ہوں کہ آپ نے عوام تک جو اصل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی روح ہے, اس پروگرام کا مقصد ہے, مشن ہے, وہ آپ نے عوام تک پہنچایا. اور بہت سی جو مس انڈرسٹینڈنگس ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے یا انفارمیشن پوری طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں بھی کسی لیول کے اوپر پیدا ہوئیں, ان کو دور کرنے میں بھی آپ نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. تو میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں آپ کا, میڈیا کے حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. آج میں فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جمہوری اور سیاسی حکومت نے فلاحی اسلامی جمہوری ریاست کا جو تصور قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا, ہم نے یہ وعدہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پورا کر دیا ہے. اس وعدے کو عملی شکل پہنانے کے لیے, عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں تقریباً 4 سال کا عرصہ لگا. الحمدللہ آج میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے توسط سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیا کے ان بڑے 44 ممالک کی صف میں پاکستان کو ہم نے لا کے کھڑا کر دیا ہے, جو کہ اپنے اپنے عوام جو کہ محرومیوں اور مشکلات کا شکار ہیں, ان کی وہ مدد کر رہے ہیں. وہ ممالک, یہ 44 ممالک دنیا میں کئی دہائیوں سے, کئی ممالک تو 2 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا, کئی ممالک کو 3 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا, کئی ممالک کو 4 دہائیوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ممالک میں سوشل پروٹیکشن اور سوشل سیفٹی نیٹ پروگرامز کا انہوں نے آغاز کر رکھا ہے. پاکستان میں 2008 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قیام کے بعد آج میں 2012 میں آپ کے ساتھ فخر کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ان 4 سالوں میں کئی دہائیوں سے چلنے والے بڑے ممالک کے پروگرامز کے مقابلے میں صف اول میں شریک ہو چکا ہے. اور جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ اس وقت 5 سے زائد ممالک نے ہمیں رابطہ کیا ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کے ممالک میں ریپلیکیٹ کر کے دیں. سیم ایسا ہی پروگرام شفاف ترین ٹیکنالوجی بیس سسٹمز کے ساتھ لیس, ایسا پروگرام ہم ان کو بنا کے دیں تاکہ وہ اپنے عوام کی شفاف طریقے سے اور سائنٹیفک طریقے سے ان کی مدد کر سکیں, اور نہ صرف شارٹ ٹرم کے اوپر ان کو غربت سے نکال سکیں بلکہ لانگ ٹرم کے تحت ان کو جو ان کے مالی اور مسائل ہیں اور مشکلات ہیں ان سے ان کو نکال کے اپنے پاؤں پر عزت نفس کے ساتھ کھڑا کر سکیں. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی, میں اس پہ بار بار ایمفیسس کرتی ہوں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور جمہوری حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کولیشن گورنمنٹ, سب مل کے ایک جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. دوسری جنگ ہم غربت کے خلاف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لڑ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ افواج پاکستان کے ساتھ مل کے, پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنا کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے. دوسری طرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غربت کی جنگ لڑی جا رہی ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو فلاحی اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے کا جو وعدہ ہے وہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پورا کر دیا ہے, اور ہم یہ جنگ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
غربت اور محرومیوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے. دہشت گردی سے خاتمے سے پہلے غربت اور محرومیوں کا خاتمہ کریں گے تو ہم دہشت گردی کا خاتمہ اور ایکسٹریمزم کا، انتہا پسندی کا خاتمہ بھی ملک میں کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت ڈونرز ممالک جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پر اور قومی سطح پر تمام لوگوں کی پوری طرح سے سپورٹ حاصل ہے. نہ صرف اخلاقی سطح پر بلکہ مالی سطح پر بھی پوری طرح سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے. جتنے بھی ڈونر ممالک، ڈونر ایجنسیز، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو کہ مالیاتی ادارے ہیں، پوری طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شفافیت اور ٹیکنالوجی بیس سسٹمز کی وجہ سے وہ ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. میں ایک خوشی کی خبر بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ اس وقت کئی ممالک ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ایک حصہ ہے وسیلہ روزگار، جس کے تحت ہر خاندان سے ایک فرد، میل اور یا فیمیل، ان کو ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ہنر سیکھ سکیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور عزت نفس کے ساتھ اپنا روزگار قائم کر سکیں. ان کے لیے کئی ممالک جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو پوری طرح سے پیٹرونیج دے رہے ہیں، اور ان ممالک میں جو ہے اس خطے کے کئی ممالک شامل ہیں جس میں چائنا سر فہرست ہے. ان کے ساتھ ہمارا پہلا بیچ مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اب دوسرے بیچ کی تیاری ہے. اسی طرح سے ہم ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور کئی اس خطے کے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام فائنل شیپ اختیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد ہم آپ کے ساتھ ان کے فیکٹس اینڈ فگرز اور اماؤنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کتنی سپورٹ ہمیں اس سائٹ پہ ملی ہے. میں یہ ضرور شیئر کرتی چلوں کہ وسیلہ روزگار پروگرام کے تحت اس وقت 10,000 بچے اور بچیاں پاکستان کے مختلف صوبوں میں آلریڈی اس وقت کلاسز میں موجود ہیں اور وہ ہنر سیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو صرف کیش گرانٹس دینے کے لیے ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ پہلے پروگرام کے بارے میں پوری جو ہے وہ چھان بین کریں، پروگرام کے بارے میں جانیں. جب پورا پروگرام کے بارے میں جان چکے ہوں تو پھر اپنا جو اوپینین ہے اس کے بارے میں بنائیں، اور اوپینین بنانے کے بعد اپنی رائے دینے کا ہر کسی کو حق ہے، تنقید کرنے کا بھی ہر کسی کو حق ہے. ہم خندہ پیشانی کے ساتھ تنقید کو برداشت کرنے کے لیے اور اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے اور پروگرام کے بارے میں پوری اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ویب سائٹ ہے www.bisp.gov.pk. یہ وہ ویب سائٹ ہے جو کہ آورلی بیسس اپڈیٹڈ ویب سائٹ ہے. میں گزارش کروں گی آپ کے توسط سے، چاہے میڈیا کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، عوام ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، نیشنل اوپینین میکرز ہیں، میں گزارش کروں گی کہ آپ پہلے پروگرام کے ڈیزائن کو، اس کی روح کو اور اس کے مشن کو، اس کے مقصد کو، آبجیکٹو کو آپ سمجھیں. اس کے بعد آپ اپنا نقطۂ نظر دیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہمارے دروازے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. جو بھی مشورے دینا چاہتے ہیں ہم لینے کو تیار ہیں. ایک چیز جہاں میں انٹرنیشنل ڈونرز کا ذکر کر رہی تھی، آج میں آپ کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے پاکستان میں بسنے والے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، آج میں ان سے بھی اپیل کروں گی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو سسٹمز بن چکے ہیں، 18 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا پاکستان میں پاورٹی سینسز کے ذریعے، غربت شماری کے ذریعے کلیکٹ کیا جا چکا ہے، جو کہ سائنٹیفک طریقے سے میپڈ ڈیٹا پاکستان کی تاریخ میں نہیں، ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کلیکٹ کیا گیا ہے. ان 18 کروڑ لوگوں کا میں سے آپ جس کسی کی بھی مدد کرنا چاہیں، کیونکہ اس میں سے 7 ملین 70 لاکھ، میں گزارش یہ کروں گی کہ کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ کئی ہمارے دوست اور ساتھی شاید جلدی میں 70 لاکھ کو 7 لاکھ لکھ لیتے ہیں، اور کئی دفعہ 7 ملین کو 70 ملین لکھ لیتے ہیں. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ الفاظ میں 70 ملین میں تو تقریباً آدھا ملک آ جاتا ہے،
اور اگر آپ 7 ملین کہیں گے تو ملک کی 25 سے 26% آبادی اس میں شامل ہوگی. تو ایک ایک لفظ جب کہا جائے, اور کہیں پر بھی آپ پڑھیں یا آپ کے دوسرے ساتھی, آپ کی تو میں نے پہلے ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا, لیکن بہت سارے اوپینین میکرز کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ الفاظ 7 ملین کو 70 ملین لکھتے ہیں اور 70 ملین کو 7 لاکھ لکھتے ہیں. اس سے ایک کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر 7 لاکھ لوگ ہیں تو ان کے لیے 70 ارب کی کیوں ضرورت ہے, اور اگر یہ 70 ملین لوگ ہیں تو ان میں 70 ارب کیسے تقسیم ہوں گے. اور اگر جنرلی جو فگر ہے 7 ملین یعنی کہ 70 لاکھ خاندان, تو ان کے لیے یقیناً جو ایک ہماری بجٹری سپورٹ پوری کیلکولیشنز ہوتی ہیں جب آپ کا بجٹ اپروو ہوتا ہے سالانہ. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گی کہ پہلے فگرز کو کوٹ کرتے ہوئے بھی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو پہلے ہمارے آفس میں 0800 نمبر بھی ہے, وہاں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, میرے آفس میں کال کیا جا سکتا ہے, کسی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک پذیرائی حاصل ہوئی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ کہ شفافیت اور ٹیکنالوجی بیس سسٹم یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شفافیت ترہ امتیاز ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم نے ایک ماڈل ادارہ بنا دیا ہے نہ صرف پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان سے باہر کے اداروں کے لیے, تو اب ہمیں بھی اس پہ فخر ہونا چاہیے بحیثیت پاکستانی کہ ایک وہ کام جس میں کروڑوں غریب خاندانوں کی جو کہ اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے, ان کی اگر مدد ہو رہی ہے تو ہمارا ایک حصہ اس میں اضافی شامل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہمارے کسی ایک لفظ سے اس کاز کو نقصان پہنچے. تو اس سلسلے میں بھی ہماری مینجمنٹ نے, ہماری لیگل ٹیم نے اس کا پوری طور پر جائزہ لیا ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر امیج بلڈنگ کے لیے جو بیسک گراؤنڈ ورک ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی اور ٹیکنالوجی بیس سسٹمز اور ہارڈ ورک. یقیناً 4 سالوں میں ہم نے 15 سال کا کام کیا ہے, میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ان 4 سالوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 15 سال کا کام کیا ہے. ہم نے 15 سال کا بیک لاگ نکالا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر سکے. لیکن جو لوگ اس نوبل کاز کو اپنی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, اپنی ہیسٹ کی وجہ سے کام میں, یا اپنی بائسنس کی وجہ سے اس کاز کو, نوبل کاز کو نقصان پہنچانے کی اگر کوشش کریں گے دانستہ یا غیر دانستہ, تو میں ان سے پھر آپ کے ذریعے گزارش کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, سربدستہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے فیکٹس اینڈ فگرز کو اور اس کے پیچھے جو ایک پورا آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنے کا, اس کو ہم سے شیئر کر لیں. اور ایک دفعہ میں نے آپ کو بار بار یہ گزارش کی, ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کوئی سیاسی آمیزش نہیں ہے. 4 کروڑ لوگ اگر جس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں تو میں آپ سے یہ شیئر کرتی چلوں کہ پچھلے سال سے مراد پچھلے الیکشنز 4 سال پہلے 2008 میں جب ہوئے تھے, تو ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے پورے پاکستان میں وہ 1 کروڑ 8 لاکھ کے لگ بھگ تھے, اگر میں اپنے فگرز میں کریکٹ ہوں تو, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی, مسلم لیگ کاف شامل تھی, مسلم لیگ نون شامل تھی, آزاد امیدواران شامل تھے, JUI, MQM, ANP, اور آپ تمام جو بلوچستان کی بھی نیشنل پارٹیز ہیں وہ بھی شامل تھیں. تو 1 کروڑ 8 لاکھ ووٹ ڈلے تھے. اگر ہم نے 4 کروڑ لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا ہے تو وہ ان کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہو سکتا. اور میں نے ایک گزارش ہمیشہ کی ہے کہ اگر کچھ سیاسی ناسمجھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور ان کی تعداد 4 کروڑ ہے, تو میں پہلے کی طرح پھر گزارش کروں گی ان سے, تو پھر آپ اپنے سیاسی دفاتر بند کر دیں. اگر ایک سیاسی جماعت کے 4 کروڑ جیالے اس ملک میں موجود ہیں جو آبادی کا 26% ہیں, تو پھر کسی اور کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. یہ میں اتنا بڑا چیلنج اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. پاورٹی اسکور کارڈ وچ از کالڈ پاورٹی پراکسی مین ٹیسٹ, یہ انٹرنیشنلی یونیورسلی ریکگنائز میتھڈ ہے. اس کو آپ جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اب ہمیں تو ایک آدمی کا نہیں پتا کہ وہ کون ہے,
لیکن اس میں سے تو 7 ملین خاندان یعنی 70 لاکھ خاندان پروگرام کے نیٹ میں شامل ہوئے ہیں. ٹوٹل ڈیٹا تو 18 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے, تو 18 کروڑ لوگ پاکستانی ہیں. میں اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سوال پوچھیں, میں 2-3 چیزیں بہت اہم اس میں بتا دوں. 7 ملین جو خاندان ہیں, 70 لاکھ خاندان, اس میں سے 3.9 ملین لوگوں کو کیش گرانٹس ملنا شروع ہو گئی. 3.9 ملین لوگوں کو کیش گرانٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں, اور ریمیننگ جو 3.1 ملین فیملیز ہیں, ان کی جو خاتون خانہ گھر میں ہیں, ان کے شناختی کارڈ ہمارے سسٹم میں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے, نادرا کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی ٹیمز بنائی ہیں, ڈیٹ سیٹ کی ہیں, ٹائم سیٹ کی ہیں, اور ہر علاقے میں جا کے ہماری کوشش ہے کہ یہ شناختی کارڈ دسمبر سے پہلے جتنے میکسیمم شناختی کارڈ خواتین کے بنا کے ان کو پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ 3.9 ملین جو فیملیز شامل ہو چکی ہیں, جو ریمیننگ ہیں وہ بھی شامل ہو چکی ہیں, وہ بھی ایلیجیبل فیملیز ہیں, ان کے گھروں کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے, ان کے گھروں کے جو مرد ہیں یا دوسرے حضرات ہیں ان کے شناختی کارڈ ویریفائی ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شرط ہے کہ خاتون خانہ ہی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی, اور ان کا شناختی کارڈ ہونا ایک لازمی شرط قرار دی گئی ہے ویمن امپاورمنٹ کے لیے, تو ہم نے اس کے لیے یہ پروسیس گریجولی ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ بہت آسان ہے. آپ ہمارے ساتھی ہیں اور میں بھی آپ کی برادری سے تعلق رکھتی ہوں, تو میں آپ کے ساتھ اس کو اوپنلی شیئر کر سکتی ہوں. کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے بہت آسان ہے کہ جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے 70 کے 70 لاکھ لوگوں کے گھروں میں فوراً پیسے بھجوا دیں, چاہے وہ کرائٹیریا شناختی کارڈ کا یا ان کے گھر میں خاتون خانہ کے ہونے کا میٹ کریں یا نہ کریں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا اور صرف ان سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہوتا یا ان سے کوئی جواب میں ووٹ لینے ہوتے, تو شاید اس وقت میں آپ کو فگر 3.9 ملین نہ بتا رہی ہوتی, یعنی 39 لاکھ خاندان نہ بتا رہی ہوتی. میں آپ کو کہہ رہی ہوتی کہ 70 لاکھ خاندانوں کو ہم نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. لیکن چونکہ ہم سسٹم کے تحت, شفافیت کے تحت چل رہے ہیں, تو یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم ان لوگوں کو سسٹم جب تک یہ کرائٹیریا میٹ نہیں, اور جب یہ کرائٹیریا میٹ کرتے جائیں گے ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے. تو یہ ایک انفارمیشن میں اور دینا چاہتی ہوں, اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا. 3 مہینے سے ہمیں شکایات موصول ہو رہی ہیں پورے پاکستان سے کہ ٹیلی فون, موبائل فون کے اوپر لوگوں کو جعلی میسیجز مل رہے ہیں, جس میں ان کو کبھی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کے 50,000 روپے وسیلہ حق کے تحت نکل آئے ہیں, آپ کے 10 روپے وسیلہ 10,000 نکل آئے ہیں, آپ کا 1 لاکھ روپیہ نکل آیا ہے, یا 2 لاکھ, جو بھی فگر ہر کوئی مختلف دے رہا ہے. یہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط میسیجز ہیں. ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ میسیجز بڑے بڑے شرفا کو مل رہے ہیں, یہ BISP بینیفیشریز کو نہیں مل رہے. یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, یہ میسیجز مل رہے ہیں عام آدمیوں کو, جس میں آپ کو بھی مل رہے ہیں, مجھے بھی مل رہے ہیں, ہر کسی کو مل رہے ہیں. اس میسیجز میں جو گینگ اور گروپ انوالو ہے, اس سلسلے میں ہم آلریڈی FIA کو خط لکھ چکے ہیں. میں خط جو ہے وہ سینئر مشیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو بھی لکھا جا رہا ہے, اور ان کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی سب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو گینگ ہے, یہ جو بھی لوگ ہیں, ان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا, تاکہ لوگ اسے سبق سیکھیں کہ ایک نیکی کے کام میں, ایک نوبل کاز میں, یہ اس طرح سے اگر پرابلمز اور ہیڈلز کریٹ کرنے کی یا 420 یا آپ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا انجام جو ہے وہ وہی ہوگا جو کہ ہر کرمنل کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آلریڈی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز شروع ہو چکی ہیں. میں ایک بات کہتی چلوں کہ جس کو یہ میسج ملے, اس میسج کو ڈسکارڈ کر دے, کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹیلی فونز کے اوپر کوئی میسیجز نہیں بھیجتا. ہمارا ادارہ ٹیلی فون پہ کوئی میسیجز نہیں بھیجتا, اور ہمارا ادارہ, اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں آپ کو کہ صرف جن لوگوں کے پاس موبائل فون بینکنگ, ان کو موبائل فون دیے گئے ہیں 4 لاکھ لوگ, ان کو 1,000 روپے والا میسج آتا ہے کہ وہ آپ کا مہینے کا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے, آپ لے لیں. اس کا لاکھوں سے یا وسیلہ حق سے کوئی تعلق
نہیں ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کچھ چیزیں کرنا چاہ رہی تھی. اب آپ سوالات پوچھیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ شفافیت اور ٹیکنالوجی آپ کا ترنت خیال ہے, اور ٹیکنالوجی کی اس دور میں کیا ان لوگوں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے جو لوگوں کو برگلا رہے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے جو کنسرن ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم جلد از جلد گروتھ تک پہنچیں گے. اور ان کا سرغنہ کون ہے, ان کے پیچھے کون ہے, اور اگر کسی بڑے پیمانے پہ سازش ہے یا چھوٹے پیمانے پہ سازش ہے, انشاءاللہ ہم بے نقاب کریں گے اور آپ کے ذریعے بے نقاب کریں گے, آپ کے سامنے لے کے. جی, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں جو اسلام آباد اس طرح کے جو ایریاز ہیں, سیکنڈ فلور تھرڈ فلور پہ رہتے ہیں, آپ کے جو نمائندے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پائے. دیکھیں, اس وقت ملک میں تقریباً 95% سے زائد جو لوگ ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جن کا سروے ہونا چاہیے تھا, ان کا سروے ہو چکا ہے. یقیناً جب آپ ملک میں کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی غربت شماری کرتے ہیں تو آپ وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں گھر گھر, تو کئی لوگ گھروں پہ ہوتے ہیں, کئی بیمار ہوتے ہیں, کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے, وہ ہمارا سروے فارم نہیں بھرے گا. سو بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے لیے ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ گریونس ریڈریسل سسٹم لانچ کر دیا ہے, اور اس سسٹم کے ذریعے کمپیوٹرائز طریقے سے لوگ اپنی کمپلینٹس کرا سکتے ہیں, اور جو مسنگ ہاؤس ہولڈز ہیں ان کا سروے ہو سکتا ہے, اور ہمارے تحصیل آفس سے رابطہ کیا جانا چاہیے. اس کے کچھ دنوں میں تو زرداری راجہ حکومت کے دن تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا, جیسے میں نے بتایا آپ کو, کہ ایک نیشنل ایسٹ بھی ہے اور اس حکومت کا فلیگ شپ پروگرام بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. آئینی حیثیت آپ کے سامنے ہے کہ دونوں ہاؤسز نے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے یونینیمسلی اس کو پاس کیا ہے. اب یہ ایکٹ بن چکا ہے, اور اس کے تحت انٹرنیشنل سپورٹ, 4 کروڑ لوگوں کی ملک کے اندر سپورٹ. اور میں نے آپ کے ذریعے آج اپیل کی ہے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو اور پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو کہ اگر آپ آئیں گے اور کسی بھی پروگرام کے لیے آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم یہ اس علاقے میں کرنا چاہتے ہیں, اتنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی, تھرڈ پارٹی ویلیڈیشنز, مانیٹرنگ ایویلویشنز اسی لیول اور اسی سٹینڈرڈ سے کروا کے دیں گے جس طرح سے ہم امریکہ, برطانیہ, چائنا اور ان تمام حکومتوں اور ڈونرز ایجنسیز کو, ورلڈ بینک کو ہم کروا کے دیتے ہیں. انہی سٹینڈرڈز پہ آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی دیں گے. آپ آئیں اور اپنا اس پروگرام کو, اپنے ملک کے پروگرام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں, بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ممالک سے اپنے غریب لوگوں کے لیے ان کے ٹیکس پیئر سے پیسہ مانگ رہے ہوں. فخر اسی میں ہے, عزت اسی میں ہے, غیرت اسی میں ہے کہ پاکستان خود اپنے عوام کی ہم سب مل کے مدد کریں. میڈم, آپ پاکستان پوسٹ کی جانب سے ایک چیز سامنے آئی تھی کہ کچھ غبن کی طرح آئی تھی کہ ان کے اہلکاروں نے کوئی آخری تفصیل میں کوئی غبن کیا تھا. ایک تو اس کی اماؤنٹ آپ بتائیں گے کہ اماؤنٹ کیا تھی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور دوسرا یہ کہ اس کا اپوزیشن نے بھی اس پہ آپ کو اپنا نوٹس لیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مینجمنٹ بھی اس میں انوالو ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک چھوٹے سے آپ سے یہ ہے کہ ایک جس طرح کہاوت ہے, کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, اسی طرح ہر کامیاب ادارے کے پیچھے آپ کے ورکرز جو ہے ان کا ہاتھ ہے. آپ اپنے ورکرز کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو آپ نے پاکستان پوسٹ کے حوالے سے کی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اپنا جو سیپریشن آف فنکشنز ہے اس کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ رکھا ہے. ہر کام ہم خود نہیں کرتے بیکاز آف دا ٹرانسپیرنٹ سسٹمز. ہم نے نادرا سے کام کروایا, ڈیٹا ویریفیکیشن کا, ڈیٹا انٹری کا اور ڈیٹا پروسیسنگ کا, تو وہ نادرا کا کام ہے. منی آرڈرز چونکہ پاکستان میں پاکستان پوسٹ آفس کر سکتا ہے, حکومت کا ادارہ ہے, ان سے ہم نے یہ سروسز لی. اور وسیلہ حق پروگرام کے تحت جو بزنس ٹریننگ دی جاتی ہے وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ذریعے دی جاتی ہے. لائف انشورنس جو سب لوگوں کو 1-1 لاکھ روپے کی دی گئی ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ذریعے دی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ملک کے جو دوسرے پبلک اور حکومتی ادارے ہیں ہم نے ان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے, اور وہ سفید ہاتھی بن چکے تھے, ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک سسٹم بنایا. اللہ کا شکر ہے ہر ادارہ اپنے سسٹم کا خود جواب دہ ہے, لیکن ہمارا جو پوسٹ آفس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق کوئی رقم چوری ہوگی, بینیفیشری تک نہیں پہنچ سکے گی, تو وہ ان کی ذمہ داری ہوگی اور وہ رقم وہ ان تک پہنچائیں گے, چاہے اس کے بعد وہ انکوائریز کریں, انٹرنل جو بھی انکوائریز کریں. یہ پوسٹ آفس کا انٹرنل ایشو ہے. ہمارے بینیفیشری کا پیسہ نہ رکتا ہے اور نہ رکے گا انشاءاللہ. ہمارے جو ورکرز, میں یہ بتا دوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام
پوری ٹیم ایفرٹ ہے اور اس میں ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے. میں پوری ٹیم کو 4 سالوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور ان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی بہت روشن ہے کیونکہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کے گھروں کے چولہے جلائے ہیں. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کی بھی اسی طرح سے مدد کرے گی اور جتنی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس ادارے کا مستقبل اگر روشن اور تابناک ہے تو انشاءاللہ ادارے کے ساتھ وابستہ ہر شخص کا مستقبل روشن ہے. پاکستان میں کتنے اس وقت ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کام کر رہے ہیں جہاں پر 10,000 بچے اور بچیوں کو منعقد کیا جا رہا ہے اور ان سینٹر پر سرکار سے اب تک کتنے اخراجات آ چکے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ یہ تک کے جو ملازمین آپ کے یہاں پر ٹریک پر تھے ان کو انہوں نے بورڈ نے مستقل کرنے کے کوئی احکامات جاری کیے یا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا اس پر کب تک عمل درآمد ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پرفارمنس بیسڈ ادارہ ہے یعنی کہ اس میں جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی وہ کام کرے گا. الحمدللہ ہم نے اس کو سفارش سے پاک ایک ادارہ بنانے کی پوری کامیاب کوشش کی ہے اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ نتائج دیکھیں گے تو یہ نتائج تقریباً جس طرح کا ایک کلچر ہوتا ہے ٹپیکل اس کلچر کے ذریعے سے یہ نتائج نہیں مل سکتے تھے. تو الحمدللہ ہمارا جو کام ہے اور ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ ہماری ادارے کی ایفیشنسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. باقی جہاں تک ان لوگوں کی کنٹینیوٹی کا تعلق ہے تو یہ پرفارمنس بیسڈ ہے اور جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی انشاءاللہ وہ اس ادارے کے ساتھ کنٹینیو کرے گا اور مستقل کرنے میں بھی بہت سارے ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز اور سسٹمز رکھے ہیں کیونکہ ہم اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے پکا کر دیا اور اس کے بعد وہ کام کریں یا نہ کریں. ہم نے ان کی پرفارمنس بیسڈ سسٹمز بنائے ہیں. آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کا مجھ سے پوچھا تو ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کے پورے پاکستان میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو تعلیم دینے کی یعنی کہ فنی تعلیم دینے کی گنجائش ہے پاکستان کے اندر جو کہ بہت کم ہے. ہم نے کمٹ کیا ہے کہ 1.5 لاکھ ہمارے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فیملی ہے ہم اسے BISP فیملی کہتے ہیں. BISP فیملی کے جو بچے ہیں جو 1.5 لاکھ بچے ہیں ان کو پہلے سال میں ہم نے ٹریننگ دینی ہے. تو 1.5 لاکھ کا جو نمبر ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے لیے ہم نے تمام پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو کوشش کی ہے کہ آن بورڈ لیں. جو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر ابھی تک آن بورڈ نہیں ہوئے ان کو بھی آن بورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت 50 سے زائد انسٹیٹیوٹ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی ہے جس میں NIST شامل ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس میں NLC شامل ہے نیشنل لاجسٹک سیل کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں. رینجرز انسٹیٹیوٹ شامل ہیں لاہور اور رحیم یار خان کا انہوں نے ہم سے کوآپریٹ کیا ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہم پاکستان کے ہر ایگزسٹنگ ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے عزت نفس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کما سکے اور پھر وہ پروگرام سے 1000 روپے والے پروگرام میں سے گریجویٹ کر جائیں گے باہر نکل جائیں. شمسی صاحب ایک سیکنڈ آپ سے پوچھیں. USAID نے آپ لوگوں کو پلیج کیا تھا کہ لاسٹ فسکل ایئر میں کہ ہم آپ کو $150 ملین دیں گے. تو جب پاکستان اور US کے ریلیشن جو تھے وہ دے گاٹ ورسڈ اور لائک دیٹ اس کے بعد انہوں نے 65 to 75 ملین ڈالر سے ڈسبرس کیا تھا اور باقی جو تھا انہوں نے روک دیا تھا. تو مجھے بتائیں کہ اس فسکل ایئر میں وہ دے رہے ہیں کچھ اس طرح سے مطلب اب انہوں نے کچھ کہا ہے یا اور دوسرا یہ کہ ADB نے لاسٹ فسکل ایئر میں کوئی پیسے نہیں دیے جہاں تک مجھے اندازہ ہے. تو اس سال کے لیے انہوں نے کچھ پلیج کیا ہے یا دیکھیں USAID نے کیری لوگر بل کے تحت ہمیں $85 ملین آلریڈی ریلیز کر دیے ہوئے ہیں جو کہ خرچ بھی ہو چکے ہیں اور USAID کی جو تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ایویلویشن رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے اس کے تحت 98.6% بینیفیشریز کو صحیح طور پر کیش گرانٹس ان تک پہنچائی گئیں. تو یہ ہمارے پروگرام کی شفافیت کے اوپر ایک اور اسٹیمپ ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اگر آپ دیکھیں اور ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ریزلٹس 98.6% نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ہم نے اس کے لیے میں آپ کو بے نظیر اسمارٹ کارڈ کا آج بتانا بھول گئی. بے نظیر ڈیبٹ کارڈ پوسٹ آفس سے شفٹ کر کے ہم آٹومیٹڈ سسٹم دے رہے ہیں تاکہ ایک ڈاکیے کے جو خلاف شکایات تھیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور آج کی تاریخ تک
1.4 ملین بے نظیر ڈیبٹ کارڈ پاکستان میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور آپ کو میں بہت دفعہ آپ کو یہ میں کارڈ دکھا بھی چکی ہوں، آپ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے QR کوڈ بھی ہے جس کے اندر ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ بے نظیر کارڈ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اس وقت تک 14 لاکھ کارڈ پاکستان میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ دسمبر سے پہلے تک ہم یہ 40 لاکھ خاندان جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں ان تک یہ کارڈ پہنچ جائے، تاکہ آٹومیٹکلی ہر تیسرے مہینے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وربلی کوئی ہیومن انوالومنٹ پیسے دینے کے لیے ہو. آپ کا جو سوال ہے آدھا رہ گیا تھا، مجھے یاد ہے بالکل. تو دوسری ان کی جو کیری لوگر بل کی قسط $75 ملین کی تھی، وہ حالات جیسے بھی ہوئے بائیلیٹرل جیسے بھی تھے، میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گی، لیکن میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کی ٹرانسپیرنسی، USAID کی اپنی جو رپورٹ کے 98.6% کے ریزلٹ، پلس BISP کی جو کمٹمنٹ ہے، اور USAID اور US گورنمنٹ کی پاکستان کے عوام کے لیے جو کمٹمنٹ ہے، اس کے تحت اس سال کے جو $75 ملین ہیں اس کا جو پریلیمنری ورک ہوتا ہے وہ سارا ہو چکا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ اگلے مہینے تک یہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے. وہ آلریڈی دے آر ان دا پائپ لائن. ان کا سپٹمبر میں فسکل ایئر ختم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تک ADB کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور پہلی ان کے $150 ملین ہمارے پاس آ چکے ہیں. چلیں آپ دونوں کے سوالات میں آپ نے کہا کہ 70 لاکھ لوگ جو ہے نا کیش گرانٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. جی 3.9 کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے، 3.1 کی نہیں ہوئی. اس میں کوئی ناظرہ کی غفلت ہے، اس میں کوئی میں ابھی آپ جو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہی تھی، آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ 3.1 ملین لوگ ویریفائی نہیں ہو سکے. میں نے کہا کہ یہ 7 ملین لوگ ویریفائڈ ہیں، ڈکلیئرڈ انڈر دی پاورٹی لائن ہے. تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہماری چونکہ شرط ہے کہ خاتون خانہ جو اس گھر کی ہیں، فیملی کی، ان کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے. تو شناختی کارڈ اس عورت کا ہمارے سسٹم میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. جو ہی ان کی عورت کا، اب ہم نے ان کو کیا کیا کہ ہم نے 3.1 ملین کو خط بھی لکھ دیے ہیں، ان کو اپنے جو دوسرے ریسورسز ہیں ان کے ذریعے انفارم بھی کر دیا ہے، جو ہمارے لوکل آفیسز ہیں اس کے ذریعے. اب جو وہ شناختی کارڈ بناتے جا رہے ہیں، میں ایک ریشو بتا دیتی ہوں. ہر دن ہمارے پاس 2500 سے 2800 کے قریب لوگ اپنے شناختی کارڈ بنوا کے ہمارے سسٹم میں بھیج رہے ہیں. تو یہ ڈیلی اپ ڈیٹ سسٹم ہو رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو 3.1 ریمیننگ ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ ان کے شناختی کارڈوں کے ساتھ ان کے پیسے ریلیز ہوتے جائیں. اچھا اب آپ پوچھ لیں، اس کے ساتھ میں آپ دونوں پوچھنا چاہ رہے ہیں سینئر صحافی. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 50 جون تک جو بجلی کے بل ہیں اس میں ریلیف کیا جائے مستحقین کو. کیا وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی پائپ لائن میں ہے؟ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اب آپ بھی اچھا میں ابھی ایک اور نئی چیز آپ کو بہت امپورٹنٹ بتانے لگی، انہی کے سوال سے آئے گی. اس سے پہلے آپ سوال کر لیں تاکہ میں اکٹھا جواب دوں. سر یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے ایک سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن آئے دن حالات جو ہے کچھ بدلتے رہتے ہیں. مثلا کوئی ایک عورت ہے، اس کے تھوڑے سے حالات بہتر تھے، بیوہ ہو گئی اچانک، کیا وہ نئے کس طرح انڈکٹ ہو؟ یہ ایک اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو سیٹ اپ بن گیا، تو کیا اس میں اب یہ ختم ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ دوسرا آپ شمسی صاحب. بہت شکریہ میڈم، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بڑے مؤثر پیرائے میں اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ آپ کی کامیابی ہے اور جو نظر بھی آتی ہے. میرے دو اس حوالے سے بتا ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جس طرح چین اور ایران اور پوری دنیا کے جو مالک ہیں انہوں نے اس پر اعتبار ظاہر، کیا وجہ ہے کہ جو ملک کے اندر مخیر افراد ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پاس بھی سماجی پروگرام اپنے منشور میں دیتی ہیں، وہ اعتماد کیوں نہیں کر رہی یا آپ اعتماد حاصل کرنے میں کیوں کامیاب ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس وہ کون سا نسخہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو 4 سال سے دار ہونے سے بھی بچایا، اور ہے یہ نسخہ جو ہے جو دوسرے ادارے حکومت کے یا صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس رات سے یا آپ کی نسخے سے کیا ان کو بھی آپ دینا پسند کریں گے کہ انقلاب بڑھا ہو سکے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پروگرام کی چیئر پرسن ہیں، کیا آپ 7,000 چیئر پرسن ہیں؟
अच्छा सवाल. अल्लाह करे. दूसरा चेयरमैन बनेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, और दूसरा इसके साथ लिंक करना है क्वेश्चन को कि ये जो स्पेशल पर्सन की आपकी सिस्टम बनाया हुआ है. जी. आपके जो बेनिफिशियरीज है वो मोस्टली इलिटरेट पीपल हैं. कौन बेनिफिशियरीज? और ज्यादातर रूरल एरियाज में, तो ना तो उन लोगों की इंटरनेट तक एक्सेस है और ना उन लोगों के पास टेलीफोन की फैसिलिटी है. तो आप कोई इस तरह की मॉनिटरिंग टीम सजेस्ट करें जो रैंडमली इलाकों का दौरा करे, क्योंकि उनको ये शिकायत है कि ये लोग जो ब्लू हेड पर्सन है वहाँ के जो पार्टी के लोग हैं वो लोग अपने लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो जो गरीब लोग हैं उनकी एक्सेस नहीं है, ना उनकी ये एक्सेस है कि आपके रीजनल ऑफिस को विजिट कर सके, ना उनकी कंप्यूटर तक एक्सेस है, ना उनके पास टेलीफोन है. जी शुक्रिया. इसी से रिलेटेड है एक जो बेनजीर इनकम सपोर्ट आपके ये कार्ड है प्रोग्राम के 14 लाख लोगों में आपने इन्हें तकसीम करना है, तो ये रिमोट एरियाज में भी है, वहाँ पे 14 लाख में कर चुके हैं, 40 लाख में तकसीम करना है. आप मुझे दाद देना कि एक एक फिगर मैं किताब से देखे बगैर बता रही हूँ, आप 2 मिनट में भूल जाते हैं. 40 लाख जो है वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे. और दूसरी बात ये कि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ कहाँ पहुँचे हैं, थर है, सिंध है, पंजाब है, वहाँ भी बहुत मुस्तहक लोग हैं. मैं आपका सवाल समझ गई. बहुत शुक्रिया. बहुत लंबे हो गए, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर लूँ उसके बाद आप पूछें. मैं गुजारिश आपसे ये करूँ, एक सेकेंड, मैं गुजारिश ये करूँ. आपको पता है कि मेरा और आपका साथ जो है वो पिछले कम से कम 17 से 18 साल से है. मैं आपका जब तक कोई एक सवाल या तिश्नगी रह गई तो मैं तब तक यहाँ से नहीं उठ रही, ताकि आप पूरी तरह से ये सवाल पूछें. मेरा मकसद ही ये था आपके साथ बैठने का. आप हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं. मैं आपसे सिर्फ गुजारिश, अगले सेट में आप पूछ लीजिएगा क्योंकि सवाल काफ़ी हो गए हैं. मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि एक तो कोई फॉर्म्स नहीं है. अभी आपने कहा पीपल्स पार्टी के लोग फॉर्म्स दे रहे हैं. ये एक सर्वे है. सर्वे फॉर्म जो है वो ट्रेंड सर्वे के लोग जिनको वर्ल्ड बैंक के प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक हायर किया गया, ये सिर्फ वही लोग सर्वे कर सकते हैं. अगर आप मुझे भी कहें कि मैं चली जाऊं सर्वे करने के लिए तो इतना टेक्निकल है कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. बाकी जहां तक ताल्लुक है, फॉर्म सिस्टम नहीं है, वो खत्म हो गया. फॉर्म सिस्टम को खत्म हुए 3 साल मुल्क में हो चुके हैं. इस वक्त कोई फॉर्म काम नहीं करता, तो आप समझ लें कि वो रद्दी का एक पेज है अगर कोई किसी को दे भी रहा है तो. दूसरी चीज में ये कि आपने कहा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में लोग पढ़े लिखे नहीं, नेट पे जाने का. देखें, हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे हैं. वो हमें खत लिख सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, वेबसाइट जो इंटरनेट कैफेज हैं उनका बिजनेस छोटी जगहों के ऊपर जो हम विजिट के लिए जाते हैं, मैं नहीं कह रही कि पूरे मुल्क में 10 लाख इंटरनेट कैफे बन गए, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन बन चुके हैं जिसपे वो 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, हर शहर का एक अलग रेट है. वो लेके प्रिंट निकाल के देते हैं कंप्यूटर से और समझाते हैं किसमें ये लिखा हुआ है. तो एक सोचिए कि ये जो इंटरनेट कैफे का बिजनेस है ये भी बूम करने लग गया है. तो आई थिंक दिस इज नॉट बैड. तहसील लेवल के ऊपर भी है और यूनियन काउंसिल लेवल पे भी जो लोग कंप्यूटर रख के बैठ जाते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, और वो ये काम कर रहे हैं. तीसरा, तहसील ऑफिसेज हैं. उसके बाद रीजनल ऑफिसेज है, प्रोविंशियल, जिसकी जहां तक पहुंच हो सकती है. जहां तक ताल्लुक है, अब मैं आशवानी साहब के सवाल का जवाब तो मैं क्या दूं कि ताहयात तो और सारी क्या कहते हैं कि ये दुनिया फानी है. इस दुनिया में कोई जो है वो ताहयात किसी जगह के लिए नहीं आता, ना दुनिया के लिए नहीं आता, तो किसी अदारे के लिए या किसी एक जगह के लिए कैसे होगा. तो उस पर कमेंट्स देना बियॉन्ड माय नेशनल लिमिट्स जिसको कहें, उससे ज़्यादा मैं समझ लूँ यहाँ मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो खुदा ताला की ज़ात को पता है कि किसने कहा और किस वक्त होना है. जहाँ मैं एक सेकेंड ना, फिर सवाल आप अलग पूछ लीजिएगा, आपको बिल्कुल होगा. दूसरा, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि नेशनल डोनर्स और इंटरनेशनल डोनर्स से इतनी सपोर्ट मिल रही है तो नेशनल लेवल पे हम कामयाब क्यों नहीं हुए. मैं आपसे गुजारिश करूं, आज मैं पहले दिन 4 साल के बाद मैं अपनी मुल्क के कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस कम्युनिटी से मुखातिब हूं आपके जरिए. इससे पहले हमने उनसे गुजारिश नहीं की. उसकी वजह थी, मैं उससे पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी को, इसकी एफिशिएंसी को, इसकी फास्ट पेस वर्किंग को इस्टेब्लिश करके मैं दिखाना चाहती थी कि मैं जिस चीज के लिए फिर आपसे कहूंगी सपोर्ट के लिए, उसको वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होगी. उसको यूनाइटेड नेशंस के बैन की मून
جو ہیں وہ سپورٹ کر چکے ہوں گے, اس کو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سپورٹ کر چکے ہوں گے, اس کو ADB کے پریزیڈنٹ سپورٹ کر چکے ہوں گے, اس کو ٹرکی کے پریزیڈنٹ, یعنی کہ آل اوور دا ورلڈ, یعنی کہ US گورنمنٹ, برٹش گورنمنٹ, آپ کو پتا ہے ابھی برٹش گورنمنٹ سے ہم $350 ملین برٹش گورنمنٹ اینڈ ورلڈ بینک سے مل کر ہم نے وسیلہ تعلیم کے پروگرام کے لیے لائے ہیں, اور جس میں ہم 30 لاکھ بچوں کو اگلے 4 سالوں میں, جن کی عمریں 5 سے 12 سال ہیں, ان کو اسکول بھیجنے کا عمل شروع کر رہے ہیں. یہ ہمارا نیا پروگرام ہے. وسیلہ تعلیم کے تحت پہلے سال میں ہم 12 لاکھ بچوں کو انرول کر رہے ہیں, جن کا 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تعلق ہے. تو جب انٹرنیشنل سپورٹ اس لیول کے اوپر ہے, غیر ملکی ادارے اور ڈونرز اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ اگر پاکستان کے عوام کے لیے دے سکتے ہیں, تو پھر میں کیوں نہیں دے سکتی اور آپ کیوں نہیں دے سکتے. میں نے کنٹریبیوشن یہ کی ہے آپ کے سامنے, جو میں کبھی بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے یہ کام ایک مشن, اس مقصد اور ایک چیلنج سمجھ کے اس کو کیا ہے. یہ ویژن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا, اور اس کو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے مشن بنایا, اور میں اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جتنی بھی میری ایفرٹس ہو سکتی ہیں, میں نے بتایا کہ 4 سالوں میں 15 سال کا کام کیا ہے, وہ ہم نے کر کے دیا. اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسچیکر پر الحمدللہ بوجھ نہیں ہوں. جہاں تک تعلق ہے نیشنل لیول پر, تو آج میں اپیل کر رہی ہوں, اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستانی عوام, پاکستان کے بزنس مین, پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر جو انفارمل طریقے کے ساتھ اربوں روپے میں جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, یعنی کہ زکوٰۃ کی شکل میں, خیرات کی شکل میں, ہر طرح سے, تو اگر انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہو اور ڈیٹا کے ساتھ ہو, اور ہم ان کو بتا سکیں کہ کس کس گھر میں کیا کیا ہے, تو وہ میرے خیال میں زیادہ آسان ہوگا. ایک ہے, میں آپ کو ایک ہی بتاؤں, وہ ہے سنسیریٹی اینڈ لائلٹی ود دا کاز. بہت امپورٹنٹ, سنسیریٹی اینڈ لائلٹی ود دا کاز. اور سیکنڈ ہے شفافیت, یعنی کہ ایمانداری. میرے خیال میں, اور خدا کی مخلوق کی مدد کرنے سے ادا تعالیٰ کی ذات نے خود فرمایا کہ میری مخلوق کی تم مدد کرو, اور تمہاری عزت اور تمہارا وقار میرے حوالے, تمہارا خیال. اللہ کا شکر ہے. الیکٹریسٹی بل کا آپ نے مجھے بتایا, سوال پوچھا الیکٹریسٹی بل کا. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 10% ڈسکاؤنٹ یوٹیلٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں, جن کے پاس بے نظیر ڈیبٹ کارڈ ہے, ان کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا یوٹیلٹی سٹور پر. یہ اس بجٹ میں اناؤنس کیا گیا ہے. جی 7% جو یہ بڑی خبر تھی, میں آخر میں بتانا چاہ رہی تھی آپ. 7% جو ہے آلریڈی یوٹیلٹی سٹور ہر کسی کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے, آپ کو پتا ہے, لیکن 10% آن ٹاپ آف دیٹ 7%, تو 17% ڈسکاؤنٹ ان کو ٹوٹل اس کے اوپر مل جائے گا, اور 1000 روپے کی وہ شاپنگ کر سکتے ہیں. ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں, پائڈ کی ریسرچ ہوئی ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو خواتین ہیں BISP سے جو پیسے لیتی ہیں, ان کی گھر میں عزت, وقار اور فیملی کے اس میں اضافہ ہوا ہے. ابھی USAID کے ایک تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور ان کی رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ 67% یہ فوڈ آئٹمز پر پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ میڈیکل پر اور اس کے بچوں کی تعلیم پر. تو یہ 67% بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیلٹی سٹور پر 10% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا. بہت شکریہ, تھینک یو.